نحمده ونصلي على رسوله الكريم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. حضرات دیوکار، بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، اسٹیج پر جلوہ فروز میری جماعت کے علماء، قائدین، خطباء کرام، میں چند منٹ میں اپنے درد دل کو، اپنی جماعت کے پیغام کو، اپنے منہج کو، اہل حدیث کی دعوت کو آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ آج جس دور پرآشوب میں ہم جی رہے ہیں، اس دور میں اسلام اور اہل اسلام وہ انتہائی مظلوم ہیں۔ چار سو سے کفر کو ماننے والے، کفر کے حاشیہ بردار، طاغوت کے ایجنٹ، وہ اسلام پہ حملہ آور ہیں، اسلام اور اہل اسلام سے ان کی شناخت کو چھیننا چاہتے ہیں۔ آج اس ملک پاکستان میں جس کو لا الہ الا اللہ کے نام پہ حاصل کیا گیا تھا، اس ملک کے اندر آج دین پہ حملہ چاروں طرف سے ہو رہا ہے۔ کہیں پر نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی احادیث پہ حملہ، کہیں پر کائنات کے رب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ، ان کے مالک، ان کے رب، ساری کائنات کے پالنہار، ساری کائنات کے اکیلے تنہا مالک بادشاہ، اس کے انکار، اس کے فتنے کو پروان چڑھایا جا رہا ہے۔ اس ملک کے اندر ایسی یونیورسٹیز بھی موجود ہیں جن کے اندر آپ کے، میرے بچے، میرے بھائی، آپ کے بھائی تعلیم کو حاصل کرنے کے لیے جاتے ہیں، اور وہاں پہ بیٹھا ہوا پروفیسر ان کے سینوں کے اندر تشکیک کے انجیکشن کو لگا رہا ہے، ان کے اندر اللہ رب العزت کی ذات کے حوالے سے شکوک و شبہات کو پیدا کر رہا ہے، اور معاذ اللہ ثم معاذ اللہ میرا وہ نوجوان اللہ رب العزت کے وجود، اس کے انکار جیسے فتنے کا شکار ہو رہا ہے۔ کہیں پہ کائنات کے امام سے منتقل ہونے والی احادیث، ان کے حوالہ سے شکوک و شبہات کو پیدا کیا جا رہا ہے، اور کہیں پر کائنات کے امام کے ساتھی، ساری کائنات کے اندر سب سے زیادہ بلند ترین لوگوں کی جماعت، کائنات کے اندر ایسی جماعت کہ جس جیسی عظیم جماعت کائنات میں دوبارہ کبھی نہیں آئے گی، اور جماعت کے حوالہ سے لوگوں کے سینوں کے اندر شکوک و شبہات کو پیدا کیا جا رہا ہے، اور لوگوں کے دلوں کے اندر زہروں کو داخل کیا جا رہا۔ آج کا میرا نوجوان وہ صحابہ کی عظمت و ناموس کے حوالے سے اپنے سینے میں طرح طرح کے شکوک و شبہات کو لیے ہوئے آج اہل حدیثوں تمہاری طرف دیکھ رہا ہے، تمہاری طرف نظروں کو جمائے ہوئے ہے،
جن کے ہاتھ امت کے عوامل کی، امت کی رہنمائی کے فریضے کو جن کے حوالے کیا گیا تھا، جنہوں نے اس بات کا دعویٰ کیا تھا کہ ہم وہ لوگ ہیں کہ جن کا ماننا یہ ہے کہ ساری کائنات کے اندر اگر حق والی کوئی جماعت ہے تو وہ اہل حدیث کی جماعت ہے، اور ہم وہ لوگ ہیں جن کا دعویٰ یہ ہے کہ لا تزال طائفۃ من امتی منصورین علی الحق، اگر اس لشکر سے تعلق رکھنے والا کائنات کے اندر کوئی گروہ موجود ہے تو اصحاب الحدیث کا یہ وارث اہل حدیث کا گروہ ہے۔ اہل حدیث ہو، کائنات کے امام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آمد کے مقصد کو بھلا دیا گیا۔ کائنات کے امام کو اللہ رب العزت نے مبعوث فرمایا، ساتھ ہی ارشاد فرمایا هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله۔ کائنات کا امام آیا، دنیا کے اوپر اسلام کی حکومت کو قائم کرنے کے لیے آیا، دنیا کے اوپر اسلام کے گلگلے کو مچانے کے لیے آیا۔ اسلام اس کو کائنات کے اندر بطور حاکم دین کے منوانے کے لیے آیا۔ اسلام اس کو سارے ادیان پہ غالب کرنے کے لیے آیا۔ اور آج ہمارے بعض اہل علم دوست یہ بات کہتے ہیں یہاں پہ اظہار دین سے مراد صرف دلائل کے میدان میں اسلام کا غلبہ ہے، لیکن شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ کے جلیل القدر شاگرد امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات کو نقل کیا ہے، اس بات کو اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہے لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ سے مراد جہاں پر دلائل کے میدان میں، جہاں کے پر باطل کے سامنے دلائل کے میدان میں اسلام کا غلبہ مطلوب تھا، وہیں پر کائنات کے امام کی آمد کے مقاصد میں سے ایک بڑا مقصد کائنات کے امام ان کی شریعت، اللہ کے احکامات، اللہ کی توحید، اللہ کے نظام کو پوری کائنات کے اوپر سیاسی غلبہ بھی اس کا اللہ رب العزت کو مطلوب تھا، پوری کائنات کے اوپر اللہ کے نظام کی حکمرانی بھی اللہ کو مطلوب تھی، پوری کائنات کے اوپر محمد رسول اللہ کی شریعت، اس کی حکمرانی، اس کی حاکمیت، اس کا غلبہ مطلوب تھا۔ اور آج انتہائی افسوس کے ساتھ یہ بات کہنا پڑتی ہے، آج اسلام، میں نے جیسے پہلے ذکر کیا، چاروں اطراف سے اس پہ حملہ ہے، چاروں اطراف سے اس کو کفر مٹانا چاہتا ہے، کفر اس کو زیر کرنا چاہتا ہے، کفر آج اسلام اس کو دبانا چاہتا ہے، اس کے حلقے کو محدود کرنا چاہتا ہے۔ آج اہل اسلام ان کی ایکٹیویٹیز کو محدود کرنا چاہتا ہے، ان کو سرکل کرنا چاہتا ہے، ان کو زمین کے اوپر مٹانا چاہتا ہے، محدود کرنا چاہتا ہے۔ لیکن اہل حدیثو، آج تمہاری ذمہ داری کیا ہے؟ آج تمہارا فریضہ کیا ہے؟ آج شریعت اسلامیہ تم سے کیا مطالبہ کرتی ہے؟ آج تم سے کیا سوال کرتی ہے؟ اللہ رب العزت کے دین وہ تم سے کیا چاہتا ہے؟ صحابہ کی جماعت تھی، جانیں پیش کرتی رہی، اس نے اپنے آپ کو لٹوانا گوارا کر دیا، صحابہ قربانیاں دیتے رہے، نہ دن دیکھا، نہ راتیں دیکھی، نہ لیل دیکھا، نہ نہار دیکھا، جانیں پیش کرنے والے کائنات کے امام کے صحابہ قربانیاں دے دے کر اس بات کا درس دیتے رہے، لوگوں کٹ جانا، لوگوں مر جانا، لیکن حق بات
بات سے ہٹنا گوارا نہیں کرنا.